بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 32 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے لفیف صیغوں کی تعلیلات۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے لفیف سے صرف کبیر پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ لفیف کے اندر جاری ہونے والے قواعد یا تو مثال کے قبیل سے ہوں گے یا ناقص کے قبیل سے ہوں گے، کیونکہ عین کلمہ کے اندر تو تعلیلات نہیں ہوتی۔ آج ہم ان تمام صیغوں کے اندر دیکھیں گے کہ کہاں پر ناقص کا قاعدہ جاری ہوا اور کہاں پر مثال کا قاعدہ جاری ہوا۔ تو آئیے یہ کے بعد دیگرے تمام صیغوں کے اندر ہم تعلیلات کو پڑھ لیتے ہیں۔ تعلیلات۔ فائدہ: اس باب کے فعل ماضی کی تعلیلات رما یرمی کے فعل ماضی کی طرح ہے، یعنی جو قاعدے ناقص کے اندر جاری ہوتے تھے رما یرمی کے اندر، وہی قاعدے یہاں پر فعل ماضی کے اندر جاری ہوں گے۔ اس کے بعد فعل مضارع کی صیغے ہیں، تو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یقی۔ اب یقی کے اندر کون سے قاعدے جاری ہوئے؟ تو نیچے لکھا ہوا ہے، اصل میں یوقیو بروزن یفعلو تھا، واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہوئی، اس کو یعیدو کے قاعدے سے حذف کیا تو یقیو ہو گیا۔ پھر لام کلمہ کے مقابلے میں یائے مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی القاضی کے قاعدے سے ساکن کیا تو یقی بروزن یعلو ہو گیا۔ یقون جمع کا صیغہ ہے، اصل میں یوقیون بروزن یفعلون تھا، واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہوئی، اس کو یعیدو کے قاعدے سے حذف کیا تو یقیون ہو گیا۔ لام کلمہ کے مقابلے میں یائے مضموم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی القاضی کے قاعدے سے ساکن کیا تو صیغے کی صورت یہ ہو گئی، اجتماع ساکنین ہوا۔ پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا تو یقیون ہو گیا۔ اب واو جمع سے پہلے کسرہ آیا، اس کو دعو کے قاعدے سے ضمہ سے بدلا تو یقون بروزن یعون ہو گیا۔ اس کے بعد ہے تقینا، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اصل میں توقیین بروزن تفعیلین تھا، واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہوئی، اس کو یعیدو کے قاعدے سے حذف کیا تو تقینا ہو گیا۔ لام کلمہ کے مقابلے میں یائے مکسور کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی القاضی کے قاعدے سے ساکن کیا تو صیغے کی حالت یہ ہو گئی، اجتماع ساکنین ہوا۔ پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا تو تقینا بروزن تعیین ہو گیا۔ اس کے بعد صیغہ واحد مذکر غائب بانون ثقیلہ ہے، اس کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ اس کو یقی سے بنائیں گے، لام تاکید شروع میں اور نون تاکید مفتوح اس کے آخر میں لگائیں گے۔ چونکہ نون تاکید اپنے ماقبل کو مفتوح بناتا ہے، اس لیے یا کو فتح دیا تو لیقین بروزن لیعلن ہو گیا۔ واضح رہے کہ فا کلمہ کا واو یعیدو کے قاعدے سے مضارع معلوم میں ہی حذف ہو گیا تھا، یعنی دو قاعدے عام طور پر مضارع کے صیغوں کے اندر جاری ہوتے ہیں، ایک قاعدہ یعیدو اور دوسرا قاعدہ یرمی، اور پھر اس کے بعد اجتماع ساکنین کے قاعدے سے ہم ایک حرف کو ساقط کر دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں مزید صیغوں کے اندر کون سے قاعدے جاری ہوتے ہیں۔ لیقن صیغہ جمع مذکر غائب ہے بانون ثقیلہ، اس کو یقونا سے بنایا، لام تاکید شروع میں اور نون تاکید مفتوح اس کے آخر میں لگایا تو آخر سے نون اعرابی حذف ہو گیا تو لیقون ہوا۔ اب اجتماع ساکنین ہوا اور دونوں کے درمیان پہلا مدہ تھا، اس کو حذف کر دیا تو لیقن بروزن لیعن ہو گیا۔
اگلا صیغہ ہے لتقن، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے بانون ثقیلہ، اس کو تقینہ سے بنایا، لام تاکید شروع میں اور نون تاکید مفتوح اس کے آخر میں لگایا تو آخر سے نون اعرابی حذف ہو گیا تو لتقین ہوا۔ اب اجتماع ساکنین ہوا، یا اور نون کے درمیان پہلا مدہ تھا اس کو حذف کر دیا تو لتقن بروزن لتعن ہو گیا۔ مزید صیغوں میں دیکھتے ہیں۔ اگلا صیغہ ہے لیوقین، یہ صیغہ واحد مذکر غائب بانون ثقیلہ مجہول ہے، اس کو یوقا سے بنائیں گے، لام تاکید شروع میں اور نون تاکید مفتوح اس کے آخر میں لگائیں گے، چونکہ نون تاکید اپنے ماقبل کو مفتوح بناتا ہے اور یہاں الف قابل حرکت نہیں، اس لیے اس کو اپنی اصل یا کی طرف لٹا کر فتحہ دیں گے تو لیوقین بروزن لیفعلن ہو گیا۔ اگلے صیغے کی تعلیل دیکھیے، لیوقون، یہ جمع مذکر غائب بانون ثقیلہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کو یوقون سے بناتے ہیں، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے اور نون اعرابی کو حذف کیا تو لیوقون ہوا۔ اجتماع ساکنین ہوا، پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ تھی تو اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے ضمہ دیا تو لیوقون بروزن لیفعون ہو گیا۔ اگلا صیغہ ہے لتوقین، یہ واحد مؤنث حاضر بانون ثقیلہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کو توقینا سے بناتے ہیں، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے اور نون اعرابی کو حذف کیا تو لتوقین ہو گیا۔ اجتماع ساکنین ہوا، پہلے ساکن کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے کسرہ دیا تو لتوقین بروزن لتفعین ہو گیا۔ اس کے بعد ہے قی، امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، قی اصل میں ایوقی بروزن افعل تھا، واو کو یعیدو کے قاعدے سے حذف کیا اور حمزہ اصلی ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا تو قی بروزن عل ہو گیا۔ پھر یا کو لم یدعو ادعو کے قاعدے سے حذف کیا تو قی بروزن عی ہو گیا۔ تو یہ امر کے صیغے کے اندر جاری ہونے والا قاعدہ تھا۔ اس کے بعد ہمارا صیغہ ہے میقن، صیغہ واحد اسم اعلی ثلاثی مجرد باب ضرب لفیف مفروق، اصل میں میوقایون بروزن مفعلون تھا، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو میعادن کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو میقیون ہو گیا۔ یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو قالا باع کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو میقان ہو گیا۔ اجتماع ساکنین ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا تو میقن بروزن مفعن ہو گیا۔ اگلا صیغہ ہے میقاتن، یہ بھی صیغہ واحد اسم اعلی ہے ثلاثی مجرد سے، اصل میں میوقایتن بروزن مفعلتن تھا، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو میعادن کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو میقایتن ہو گیا۔ یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو قال باع کے قاعدے سے الف سے بدلا تو میقاتن بروزن مفعلتن ہو گیا۔ اگلا صیغہ ہے میقاؤن، یہ بھی صیغہ واحد اسم اعلی ہے، اصل میں میوقایون بروزن مفعال تھا، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو میعادن کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو میقایون ہو گیا۔ یا الف زائد کے بعد اسم کے آخر میں واقع ہوئی، اس کو دعاؤن بکاؤن کے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا تو میقاؤن بروزن مفعال ہو گیا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے مختلف صیغوں کے اندر جاری ہونے والے مختلف قواعد وہ پڑھے
اور ان کو دہرایا کہ کون سے صیغے کے اندر کون سا قاعدہ جاری ہوا. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ لفیف کے اندر 2 قسم کے قاعدے جاری ہوں گے، مثال کے قاعدے اور ناقص کے قاعدے. تو آپ نے دیکھا کہ اکثر صیغوں کے اندر دونوں قاعدے جاری ہوئے ہیں، مثال کا قاعدہ بھی اور ناقص کا قاعدہ بھی. تو آج کا ہمارا سبق وہ تعلیلات سے متعلق تھا. امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اور ماقبل میں پڑھے گئے تمام قواعد بھی مستحضر ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان مباحث کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.